جی آیا صاحب، اب یہ ناکہ بندی ختم کیے بغیر کیسے ہو پائے گا مذاکرات جو دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے؟ اور ٹرمپ تو پور امید ہے کہ جمعے کو ہوگا، جمعہ کل ہے. دیکھیں تو اب ٹرمپ کی ایک چیز، ایک اور اشارہ وہ بار بار کرتے ہیں، یہ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہاں کی عسکری اور سیاسی قیادت میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بینک کر رہے ہیں کہ شاید وہاں کوئی دوبارہ سے کوئی ایک موومنٹ شروع ہو جائے وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ بٹوین دا لائنز وہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں میری سمجھ میں. تو آج ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، جیسے کل انہوں نے کہا تھا وہ خواتین کے حوالے سے، اور پھر بڑی خوشی سے وہ بتایا بھی کہ جی ایران نے میری بات مان لی ہے، میری اپیل پہ انہوں نے غور کر لیا اور اب ان کو رہا کر دیں. اور اس لیے ایکسپیکٹ لوگ کر رہے تھے کہ شاید آج وہ بات کریں گے کہ جی آپ نائے ہرموز کھول دی جائے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ. پھر کل بھی ہو سکتے تھے، پھر تو ایشو کوئی نہیں رہ جانا تھا نا. لیکن وہ تو الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ختم نہیں ہوگا اور اب کشتیاں بھی تباہ کر دیں گے. میں نے کہہ دیا ہے اپنی فوج سے کہ ایسی کی تیسی. نیول چیف بھی شاید اسی لیے چینج ہوا ہو کہ اس نے کچھ سمجھانے کی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، اس کو وہ سائیڈ لائن کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی تم کہاں سے آگے ہو، ہم سے زیادہ عقل مند دنیا میں چونکہ ہے کوئی نہیں، تو اس لیے جو فیصلے ہمارے ہیں اس پہ آپ کو وہ آنا پڑے گا. باقی ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کا نام ضرور لیا تھا، جمعے کو ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں بتائی تھی. وہ کوئی بھی جمعہ ہو سکتا ہے. اور پھر میں بار بار آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی صرف ان باتوں پہ یقین کریں جب ہماری تعریف کر رہے ہوتے ہیں. باقی گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے ہماری، بالکل ٹھیک ہے. وہ ثالثی کے لیے سب کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آبنائے ہرموز کھولنے میں ابھی ٹائم ہے، تو آپ آبنائے اسلام آباد تو کھول دیں یار. مطلب وہ ایک حد ہوتی ہے نا زچ کرنے کی لوگوں کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ لوگوں کو مطلب الٹیمیٹ تو آپ نے لوگوں کو چیک کر لیا ہوا ہے، اور اس لیے آپ کو میرے خیال سمجھ بھی آ گئی ہوئی ہے کہ احتجاج تو اس ملک میں اب چونکہ ہو نہیں سکتا. کوئی کیا کریں گے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے چیخ لیں گے نا، یا ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے میڈیا پہ کو بات کر لیں گے. اس لیے فرق نہیں پڑتا ان کو بہت. یہ بابو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ناکہ بندی کر کے. ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، یقین کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ جب خالی سڑکوں پہ فراٹے بھر رہی ہوں گی نا ان کی گاڑیاں، تو یہ بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے کہ یار کیا کمال ہے. اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مستقل یہ نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں کہ صرف ہماری گاڑیاں ہی یہاں چلتی رہیں. یہ جو یہ چھوٹے موٹی گاڑیاں آ جاتی ہیں بلا وجہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، یہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے. اس کا میری سمجھ سے باہر ہے کہ چلے ایک ضروری، میں نہیں کہتا کہ وہ سیکیورٹی ضروری نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی اس وقت حضور ضروری ہے جب آپ کے مہمان آ جائیں. آپ مہمانوں کی آمد کے لیے آپ نے مطلب سارا بازار بند کرا دیا کہ انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے، لہٰذا کوئی دکان نہیں کھل سکتی. لوگوں کے گھروں میں سودا ختم ہو جائے گا لیکن نہیں، دکان نہیں کھولنی کیونکہ ہمارے ہاں مہمانوں نے آنا ہے. آپ ان سے پوچھیں بھئی مہمانوں نے کب آنا ہے؟ نہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہم بس انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار کریں. یہ بازار البتہ نہیں کھل سکتا کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا حضور. آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جب وہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اس وقت آپ سیکیورٹی دوبارہ سے لگا لیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال میں تو چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے زیادہ مسائل اس لیے نہیں ہے کہ وہ جب میچ پی ایس ایل کا ہو رہا ہوتا ہے اور ٹیموں نے جب آنا ہے یا جانا ہے تبھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ الیاس صاحب بھی آج آپ کو پتا ہے نا تھوڑا لیٹ آئے تھے، یہ بھی پھنسے ہوئے تھے، تو اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے. لیکن میں رانا صاحب دی ٹینشن یقین کروں بہت ترجمانی کی ہے اسلام آباد کے واسیوں کی. ظاہر ہے یہ مشکلات ہیں جس طرح سے. بہت شکریہ اہل اسلام آباد کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے. سر بالکل. اور اس پلیٹ فارم پر سب کی بات ہوتی ہے، اہل کراچی، اہل پاکستان کی بات ہوتی ہے. عامر صاحب ایسے تو نہ آپ کو فیصل یاد ہے؟ اہل کراچی کو نمٹا دیا فیصل بھائی نے. پورے پاکستان کے ہم بات کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. تو ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں ہیں مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے، امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں، ایران بھی ڈٹا ہوا ہے، ایران کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن امریکی صدر چونکہ کہہ چکے ہیں کہ بہت جلد دوسرے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ فیصل صاحب، اب یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز امریکی بحریہ نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور معاملات ظاہر ہے ایران کے بھی تحفظات ہیں، تو اس ساری سچویشن میں کیسے دوسرا دور اور مذاکرات کی طرف بڑھیں گے امریکہ اور ایران؟ دیکھیں، ظاہری طور پہ تو ابھی جو خبریں آئی ہیں وہ اتنی مثبت خبریں نہیں ہیں جنگ کے حوالے سے۔ جو ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو کشتیاں ہیں ایران کی جو ان کو اڑا دیا جائے، تو ایک طریقے سے یہ جنگ بندی ختم کرنے کا ایک خاص معنوں میں مکمل طور پہ نہ صحیح محدود پیمانے پر اس کو آپ کہہ لیں ایک جنگ بندی ختم کرنے کا ہی ایک اعلان ہے نا۔ تو ہم آج کا دن جو مذاکرات کے حوالے تک کی خبریں تھیں، جو کل تک ہم ایک مثبت صورتحال کو دیکھ رہے تھے، وہ تو مثبت اشاریہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن برابر وہ ٹرمپ صاحب ہیں، کسی وقت بھی جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، کچھ بھی بیان دے دیں۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جو قد ہوتا ہے اس کے الفاظوں سے، اس کے کردار سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ایک سپر پاور ہونے کی دعویدار ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، عسکری قوت کے اعتبار سے بھی، ان کے جو صدر صاحب ہیں، آپ ان کا رویہ دیکھیں، ان کے بیانات میں تضاد دیکھیں، ان کو یہ خود بھی شاید نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں، یا وہ جھوٹ بولنا ان کا ایک مشغلہ ہے، جھوٹ بولنا شاید ان کی عادت ہے۔ دوسری طرف آپ ایران کا رویہ دیکھیں، ایران کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، درست اور غلط پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ فکر ہے جو یہ بات کھلے انداز میں بات کر رہا ہے کہ ایران کو تو مذاکرات دب کے بھی اگر جنگ بندی کرنی پڑ رہے تو کر لے، اپنے لوگوں کو مروانا تو کوئی دانش مندی نہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بڑا اسکول آف تھاٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہوا ہے۔ ان تمام دونوں نقطہ نظر میں ایک بات طے ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس میں آپ کو اس طرح کی غلط بیانی نہیں ملے گی۔ بالکل اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحیح موقف ہے، غلط، یہ تو ہم ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن غلط بیانی نہیں کر رہے، جو بات کر رہے ہیں کھلم کھلا بات کر رہے ہیں اور اس موقف پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ جو آبنائے ہرمز والا موقف ہے منطقی اعتبار سے درست ہے۔ جب آپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور جنگ بندی کے اعلان سے پہلے آپ نے ایران سے یہ اعلان کروایا کہ آپ آبنائے ہرمز کھول دیں، تو وہ ایران نے جب یہ اعلان کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو بلاک کر دیا، اور اب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دو۔ آج آپ جو ہے ان کے 1 دن پہلے آپ نے ان کا جو ہے وہ جہاز بھی پکڑ لیا۔ تو یہ آپ کا رویہ جو ہے امریکہ کا، وہ اس حالات میں جب مذاکرات کے لیے آنا تو وہ ایران کا موقف درست ہے۔ یہ تو ہمیں مفتو کے طور پہ جو ہے وہ ٹیبل پہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو جنگ ہم نے میدان کے اندر جیت لی، نہیں جیتی، برابر کی بنیاد پہ کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا، ہم